میں نے بیدی صاحب آپ کے بارے میں کچھ جو سوینئر ہے اس میں بھی پڑھا، آج کے اخبار میں بھی آپ کے متعلق کچھ چھپا ہے وہ بھی پڑھا، اور میں خود آپ سے اور اپنے تمام بھائیوں سے اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ یہ شخصیت جو کچھ لکھا گیا ہے اس سے کہیں زیادہ عظیم تر ہے۔ ان کا حسب و نسب کیا ہے اور کس بلندی اور عرفہ خاندان سے متعلق ہیں وہ تو آپ سب لوگوں نے پڑھ ہی لیا ہوگا، لیکن ایک ہمدرد انسان جس میں وہ انگریزی میں اصطلاح ہے کہ اے سمبل آف کمپیشنیٹ ہیومنزم، دیٹ از دس جینٹلمین۔ ہم لوگ اپنے ابتدائی دور میں، نوجوانی کے دور میں، آج سے میرے خیال سے 40 سال قبل، ہمیں یہ خوش قسمتی، یہ فیض ملا کہ کنور صاحب سے ملاقات ہو، اور جیسے کہ ہمارے گھروں میں تربیت ہوتی ہے نشست و برخاست کی، اٹھنے بیٹھنے کی، گفتگو کرنے کی، ایک دوسرے سے سلوک اور سلسلہ قائم رکھنے کی، وہ آداب جو ہیں اگر ہم نے کئی اور سے بزرگوں سے سیکھے ہیں تو سیکھے ہیں یقیناً، لیکن اس کا بہت کچھ حصہ ہمیں کنور صاحب سے بھی ملا ہے۔ نیک دل انسان، ان کے دفتر کے باہر کئی ضرورت مند اور حاجت مند لوگ ہمیشہ بیٹھے ہوئے ملیں گے آپ کو۔ کئی شاعر، کئی لکھنے والے مصنف، کئی اسپورٹس مین آتے ہیں، جو کچھ بھی کنور صاحب سے بن سکتا ہے وہ کرتے ہیں۔ یہ ایک واحد شخصیت ہیں ہمارے کلچرل، اردو کے کلچرل معاشرے میں، جو براہ راست جوش صاحب کے علاوہ جو براہ راست پنڈت جواہر لال نہرو تک پہنچ جاتے تھے اور اکثر ان سے سخت سست باتیں بھی کر لیا کرتے تھے، اور یہ ان کا، پنڈت جی کا بھی حسن اخلاق تھا کہ وہ اس قسم کی دراز دستیاں برداشت کر لیتے تھے۔ ہندوستان کے معاشرے کو اردو زبان نے بڑی زینت بخشی ہے، بڑا حسن بخشا ہے۔ اسی معاشرے میں، اسی دلی میں اس زبان نے پرورش پائی جہاں کہ تھوڑی دیر تک کے لیے ہمیں اعتراف کرنا پڑے گا کہ اردو یتیم ہو گئی، لیکن وہ شعر ہے، مجھے یاد نہیں آ رہا، شاید باتیں کرتے ہاں، کہ جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، واہ واہ واہ، جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ وہ کیفیت جو اہل ایمان کی ہے وہ اس زبان کی بھی ہے۔ چاہے کہ ہندوستان اور لکھنؤ، الہ آباد اور دلی کی وہ کرخنداری زبان آپ کو اب ٹورانٹو میں بھی سنائی دے گی، وینکوور میں بھی مشاعرے ہوتے ہیں، لندن میں تو خیر آپ کی زیر سرپرستی کئی مشاعرے ہوئے، مجھے بھی شامل ہونے کا فیض اس میں میسر ہوا۔ اور یہاں تک کہ جو لوگ نہیں بھی سمجھتے، زبان کو نہیں سمجھتے،
لیکن اس کی لوچ اور اس کی کھنک کو بہت پسند کرتے ہیں. بے شک. برابر. بالکل بالکل صحیح بات. ایک اردو کے ہندوستانی کے خلاف بہت زبردست ایک احتجاج ہو رہا تھا مدراس میں کہ تامل زبان کے اوپر ہندی زبان کو ترجیح دی جا رہی ہے، اور خیر بہت سے لوگوں کو یہ بات ناگوار تھی. اور وہ صحیح کیا تھا اور غلط کیا تھا وہ تو اہل زبان ہی سمجھ سکتے ہیں. پٹھان لوگوں میں ایسے امتیاز کی عقل کم ہوتی ہے. اور پٹھانوں کی عقل کی طرف جب میں اشارہ کرتا ہوں تو یقین کیجئے میرا سکھ بھائیوں کی طرف کوئی اشارہ نہیں ہوتا.